اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا فرمایا اور اس کے ذرے ذرے میں اپنی ذات و صفات کی پہچان کے لیے علامات اور نشانیاں رکھیں۔ پھر انسان کی عقل میں ایسا نور پیدا کیا جس کی وجہ سے وہ ان نشانیوں کے ذریعے اپنے پیدا کرنے والے تک پہنچ سکے۔ انسانوں پر اللہ رب العالمین کا مزید احسان ہوا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی طرف عقل انسانی کی رہنمائی کی، وجود باری تعالیٰ پر ٹھوس شواہد اور ثبوت مہیا کیے۔ آسان، سادہ اور فطری دلیلوں سے انسان کے دل و دماغ کو اس درجہ متاثر کیا کہ وہ بارگاہ الوہیت کے سامنے تصدیق اور تسلیم کے ساتھ بے اختیار جھک گیا۔ انسان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتب و صحائف بھی نازل کیے، جن میں اس نے اپنی ذات و صفات کی معرفت کے علاوہ انسان کی اخروی کامیابی اور اس کی دنیاوی زندگی کے لیے جامع اصول بیان فرمائے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، ہم عنقریب ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے اس خارجی کائنات میں اور خود ان کے اپنے نفسوں میں، یہاں تک کہ ان کے لیے بالکل واضح ہو جائے گا بے شک وہ اللہ ہی حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلائل اور نشانیوں کے ذکر سے ہم اس سیریز کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس کی پہلی قسط پیش خدمت ہے۔ اس کے دیکھنے اور سننے سے انشاءاللہ خدا کی معرفت میں، پہچان میں آپ کو بہت زیادہ اضافہ محسوس ہوگا اور خدا کا انکار کرنے والوں کو اقرار کی طرف آنے میں رہنمائی ملے گی۔ سورہ روم آیت نمبر 22 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا اختلاف اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، بے شک اس میں علم والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ سورہ فاطر آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تم نے اس پر غور نہیں کیا کہ اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس نے اس سے مختلف رنگوں کے پھل پیدا کیے۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں علماء اسلام فرماتے ہیں، اللہ نے آسمان سے بارش نازل فرمائی اور اس بارش کے پانی سے درختوں کو سیراب کیا، پھر ان سے مختلف رنگوں والے بے شمار پھل نکالے، جیسے انار، سیب، کھجور، آم، انگور وغیرہ، اور ان میں سے ہر پھل کا ذائقہ، خوشبو اور اثرات بھی ایک دوسرے سے جدا ہیں، حالانکہ پانی بھی ایک ہے اور زمین بھی ایک، مگر اس یکسانیت کے باوجود یہ اللہ تعالیٰ کی کیسی قدرت اور حکمت کی کیسی بڑی نشانی ہے۔ سورہ الانعام آیت نمبر 96 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اللہ ہی نے سمندر کو تمہارے تابع کر دیا ہے، اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلتی ہیں تاکہ تم اس کے فضل کو تلاش کر سکو اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں، چپوں کی مدد سے چلنے والی کشتیوں سے لے کر تیل، گیس اور ایٹمی توانائی کے استعمال سے چلنے والے پہاڑوں ایسے بڑے بڑے بحری جہاز اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ہی مسخر ہوئے ہیں۔ پھر سمندروں اور دریاؤں میں اللہ کے فضل کی تلاش، یعنی تجارتی سامان کی نقل و حمل، نفع بخش غذا اور قیمتی معدنیات کا حصول منم حقیقی کی بے بہا نعمتیں ہیں، تاکہ ہم اللہ کی بزرگی کو مانیں اور اس کا شکر بجا لائیں۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہی اللہ ہے جس نے سورج کو روشنی اور چاند کو نور بنایا اور چاند کے لیے منزلیں مقرر کر دیں تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب جان لو۔ اللہ نے یہ سب حق کے ساتھ پیدا فرمایا، وہ علم والوں کے لیے تفصیل سے نشانیاں بیان کرتا ہے۔ سورہ روم آیت نمبر 21 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہاری جنس سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم کو ان سے سکون حاصل ہو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کر دی، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں، نسل انسانی کی افزائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے تعلق زوجیت کے عمل کو اس قدر پرکشش بنا دیا ہے کہ انسان اس عمل کو ترک نہیں کر سکتا، اور مرد و عورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمدردی بھی رکھ دی۔ یہی وجہ ہے کہ جب دونوں ضعیف ہو جاتے ہیں اور اس عمل کے قابل نہیں رہتے تو وہ ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ جلد اس کی اگلی قسط پیش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے